نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری سورۃ البروج۔ سورۃ البروج 22 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے۔ آئیے اس سورت کی شان نزول جانتے ہیں۔ پہلے سورۃ البروج کا معنی ہے برج کی جمع یا قلعے۔ قلعہ ہوتا ہے نا، تو قلعہ کو ہم برج کہتے ہیں اور قلعے یعنی بروج۔ یہ سورۃ البروج مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ابتدا ہو چکی تھی۔ کفار مکہ مسلمانوں کو ہر قسم کے عذاب دے کر ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سورہ میں کفار مکہ کو اس ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا اور ان ظالموں سے بدلہ بھی لے گا۔ یہ تھی شان نزول، اور چلیں اب اس کا لفظی معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذاتی والے، البروج برجوں والے، یعنی کہ برجوں والے آسمان کی قسم، اور الیومی اس دن کی، الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور شاہدن حاضر ہونے والے کی، یعنی گواہی دینے والے کی، اور مشہود جس میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ جس پر گواہی دیتے ہیں۔ قتیلہ مارے گئے، اصحاب والے، الاخدود خندقوں والے، الناری آگ، ذاتی والی، الوقود ایندھن والی، جب کہ ہم وہ، علیہا اوپر اس کے، قعود بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم وہ، علی پر، ما اس پر، جو یفعلون کرتے تھے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، شہود شاہد تھے، حاضر تھے، یعنی کہ اس پر وہ گواہ تھے، اور ما نہیں، نقموا بدلہ لیا انہوں نے، منہم ان سے، الا مگر، ان یہ کہ، یؤمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، العزیز جو غالب ہے، الحمید قابل ستائش ہے، الذی وہی، لہو جس کے لیے، ملک بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں، اور الارض زمین کی، اور اللہ اللہ، علی سے، کلی ہر، شیء چیز سے، شہید واقف ہے۔ ان بے شک، الذین جن لوگوں نے، فتنوا تکلیفیں دیں، المومنین مومن مردوں کو، اور المومنات مومن عورتوں کو، ثم پھر، لم نہ
یتوبو توبہ کی انہوں نے، فَپس لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، جہنم جہنم کا، دوزخ کا، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، الحریق جلانے والا، ان بے شک، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، اور عاملو اعمال کیے، الصالحات نیک، لہم تو ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا نیچے ان کے، الانہار نہریں، ذالک یہی ہے، الفوز کامیابی، الکبیر بہت بڑی، ان بے شک، بطشا گرفت پکڑ، ربی کا پروردگار کی، آپ کے، لشدید البتہ سخت ہے، البتہ شدید سخت ہے، انہو بے شک وہ، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، یبدئ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، اور یعید وہی دوبارہ کرے گا، اور ہوا وہی، الغفور بڑا بخشنے والا، الودود محبت کرنے والا ہے، ذوالعرش عرش کا مالک، المجید بڑی شان والا، فعال کر ڈالنے والا، لما اس کو، جو یرید وہ چاہتا ہے، حل کیا، آتا پہنچی، کا تیرے پاس، آپ کو، حدیث بات، الجنود لشکروں کی، فرعون اور سمود کی، بل لیکن، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فی میں تکذیب جھٹلانے میں، اور اللہ من سے، ورائہم ہر طرف سے، ان کے، محیط گھیرے ہوئے ہے، بلکہ، ہوا وہ، قرآن مجید بزرگی والا، عظیم الشان، فی میں، لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ جی ویورز، یہ تو ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ، اور آئیے اب اس کی تھوڑی سی تفسیر پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جی ویورز، شان نزول تو جیسے میں نے آپ کو بتا دی تھی، آگے چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پر برجوں والے آسمان اور قیامت کے دن کی قسم اس بات پر کھائی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ آگے جا کے اصحاب الاخدود کا قصہ، یعنی کہ خندقوں والے، اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا ہے کہ کس طرح جنہوں نے اہل ایمان کو آگ کے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلایا تھا، اور اس قصے کی روشنی میں چند حقیقتیں مومنوں اور کافروں کے ذہن نشین کروائی گئی ہیں۔ جس طرح اصحاب الاخدود اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، اسی طرح کفار مکہ بھی اس لعنت کے مستحق بن رہے ہیں۔ جن اہل ایمان نے آگ کے گڑھوں میں گر کر جان دینا قبول کیا تھا،
اس طرح کفار مکہ بھی اس لعنت کے مستحق ہیں اور ان کو بھی سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ سخت سے سخت عذاب کے باوجود ایمان کے راستہ سے نہ ہٹیں، ثابت قدم رہیں، کیونکہ وہ آسمان و زمین کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، بشرطیکہ کہ وہ ان مظالم پر ثابت قدم رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان ظالموں کو سخت عذاب کی وعید بھی ہے۔ ان کے اس جرم میں ان کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ ان ظالموں کے لیے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، بہت شدید۔ وہی ہر چیز کی ابتدا کرتا ہے، وہی لٹائے گا۔ اس جرم سے توبہ کرنے والوں کے لیے اس کی رحمت و مغفرت اور پیار میں بڑی وسعت ہے، بہت، کیونکہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے کام میں مختار مطلق ہے اور ہر گروہ کا عمل اس کی نظروں میں ہے۔ کفار کو ماضی کی بعض جبار قوموں کے حالات سے باخبر کیا گیا ہے۔ تم اپنے جتھے کی طاقت کے زعم میں ہو، تم سے بڑے جتھے فرعون اور ثمود کے پاس تھے، ان کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ قریش کی بدبختی پر افسوس کہ تم قرآن کی تکذیب پر اڑے ہوئے ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کی قدرت تم پر اس طرح محیط ہے کہ تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتے۔ یہ قرآن جس کو تم جھٹلا رہے ہو، اس کی ہر بات اٹل ہے۔ یہ کوئی کہاوت یا شاعری قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک اعلیٰ اور اشرف کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس کا سرچشمہ لوح محفوظ ہے۔ جی ویورز، یہ رہی آج کی سورت کی تھوڑی سی تفسیر۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور جناب اچھی ویڈیوز کے لیے، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیا کریں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بناؤں تو وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ویورز، دنیا ہے اور دیکھا جائے تو دنیا عنقریب خاتمے کے پاس ہے۔ بمشکل چند سال رہ گئے ہیں، اس کے بعد قیامت وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ دیکھا جائے تو نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، بس چند آخری نشانیاں رہ گئی ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور اگر ہم اس دور میں یہاں پر موجود ہیں اور ہم ان حالات میں جو گزشتہ سچویشن ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیاں نہیں دہراتے، ہم پچھلوں کی غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، عبرت لیتے ہیں اور خود کو قیامت کے دن کے لیے اگر تیار کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں چن لیا ہے۔ نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر دم اللہ پاک سے یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ پاک حالت ایمان میں موت آئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمارے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ اور اس سے بڑی بات کی ہے، اس سے بڑی زیادہ ہمارے لیے خوشی کی یہ بات ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بنایا۔ کوشش کریں کسی کا دل نہ دکھے، اگر تھوڑی سی صحیح کسی کو آپ تسلی بھی دے دیتے ہیں نا، تسلی کے بغیر بول دیتے ہیں اور کوئی شخص آپ سے ایک بات سے خوش ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہماری یہ جو کاوش ہے چھوٹی سی، اس کو منظور قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ بالخیر۔